بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلاس 9۔ بیٹا ہم پڑھ رہے تھے سبق ہجرت نبوی۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے اس کے پچھلے صفحے تک پڑھا تھا کہ جہاں بات ہو رہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب رسول اللہ کے بستر پر وہ سو گئے تھے اور رسول اللہ نے ان کو فرمایا تھا کہ صبح امانتیں لوٹا کر تم بھی آ جانا، تو اس رات ان کے لیے رسول اللہ کا جو بستر تھا وہ قتل گاہ کی جو زمین تھی وہ ان کے لیے فرش گل تھا۔ تو آگے کے جو مزید واقعات ہوئے ہجرت کے مکہ سے مدینہ وہ آج ہم دیکھیں گے۔ کہتے ہیں کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ وہ لوگ کہ جو نبی پاک کے گھر کا محاصرہ یعنی گھیراؤ کیے ہوئے تھے، جب رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان پر نیند طاری کر دی۔ حضرت ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا کہ مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ آپ کا یہ جو فرمان ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن معلوف سے جو آپ کی برتھ پلیس سے اس سے کتنی محبت کرتے تھے، جس بنا پر آپ نے فرمایا تھا کہ وطن کی جو محبت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، کہ اصل جو وطن ہوتا ہے اس کو چھوڑا نہیں جاتا جب تک کہ بہت بڑا کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ قرارداد مطلب کہ نبی پاک ان کو پہلے سے بتا چکے تھے کہ تم بھی نکل آنا۔ دونوں صاحب پہلے جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے، یعنی کہ ایک جبل ثور، یعنی جو لوگ مکہ میں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جبل ثور جو ہے وہ بڑا مشکل اس تک پہنچنا ہے۔ جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے، چھپے رہے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے، آج بھی جو ہے وہ غار موجود ہے، اور جو خلائق مطلب مخلوقات ہیں، جو لوگ ہیں، وہ یہاں جا کے بوسہ دیتے ہیں، اس کی چوکھٹ کو جا کے چومتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، نوخیز جیسے ٹین ایجر جسے کہتے ہیں، بالکل نوجوان تھے، شب کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت سے عرض کرتے۔ حضرت ابو بکر کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ اور حضرت ابو بکر ان کا دودھ پی کے لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی۔ لیکن ابن ہشام جو ہے وہ ایک ہسٹورین ہے کہ جس نے عربک میں ہسٹری آف اسلام لکھی ہے، تو وہ لکھتا ہے کہ روزانہ شام کو اسما جو کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھیں گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاری۔ پھر آگے کہتے ہیں صبح قریش کی آنکھ کھلی تو پلنگ پر حضرت کی بجائے جناب امیر تھے، یعنی وہ لوگ تو یہ گمان کر رہے تھے کہ جیسے ہی صبح نبی پاک باہر نکلیں گے تو ان کو دبوچ لیں گے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہم کیسے سو گئے، اور جب صبح اٹھتے ہیں تو رسول اللہ کے بستر پہ نبی پاک کے بجائے حضرت علی موجود ہیں۔ ظالموں نے آپ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا۔ محبوس مطلب کہ ان کو قید رکھا، اور حرم سے مراد مسجد حرام۔ پھر حضرت کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ ہاں جی، دہانہ مطلب غار کے منہ یعنی غار ثور۔ آہٹ پا کر حضرت ابو بکر غمزدہ ہوئے اور حضرت سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد کو یا ابو بکر کو گرفتار کر لائے گا اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جہشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا، عین اس حالت میں کہ آپ روانہ ہو رہے تھے، یعنی کہ آپ مسجد غار ثور سے نکل رہے تھے، تو اس نے جا کر نبی پاک کو دیکھ لیا اور آپ کو گرفتاری کی غرض سے آگے بڑھا۔ اس نے آپ کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ ان لوگوں کا ماننا یہ تھا، وہ لوگ تھے وہ بڑے توہم پرست تھے، کہ تیر نکالا ہے اور دیکھا ہے کہ یہ اپنے ہدف پہ لگا کہ نہیں۔ اگر لگ گیا تو یہ مان لیا کہ جناب کہ سپرسٹیشس تھے نا وہ لوگ، کہ تیر لگ گیا تو ہمیں کام کرنا چاہیے، اگر آگے سے کالی بلی گزر گئی ہے تو راستہ بدل لینا چاہیے، جو اسے آج بھی ہے یہ تصور جیسے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے اپنے ترکش کہتے ہیں کہ جس میں تیر کا جو باکس ہوتا ہے جو اپنے کمر پہ انہوں نے لٹکایا ہوتا ہے، جواب میں نہیں نکلا۔
کہ اس پہ حملہ نہ کرو، لیکن 100 اونٹوں کا گرا بہا اتنا بھاری بھرکم جو انعام تھا وہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے کہ جو قدرت تھی وہ اس کو وارن کر رہی تھی، لیکن وہ مان نہیں رہا تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ جو گھوڑے کے پاؤں تھے وہ اس کے گھٹنوں تک زمین میں چلے گئے۔ گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی۔ اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی۔ بار بار وہی جو تجربہ تھا اس نے اس کی ہمت جو ہے وہ مورال ڈاؤن کر دیا، اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ جو علامت ہے وہ کسی اور بات کی ہمیں جو ہے وہ پیغام دے رہی ہے۔ حضرت کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجئے، کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں انعام کی لالچ میں تھا، لیکن آپ مجھے لکھ دیں کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دی کہ اب یہ اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کہ اب تم جا کے مدینہ میں قیام کر سکتے ہو، چونکہ اگر مکے میں جاؤ گے تو تمہیں وہ جو لوگ ہیں وہ تکلیف پہنچائیں گے۔ تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے پہنچ چکی تھی، کیونکہ صحابہ تو پہلے جا چکے تھے نا۔ تمام شہر ہمتن چشم انتظار تھا۔ تمام جو شہر تھا وہ صبح تڑکے اٹھ جاتا تھا، اور جس طرح آنکھ انتظار کرتی ہے اسی طرح ان کے پورے جسم انتظار کیا کرتے تھے۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے آتے کہ کیوں نہیں نبی پاک واپس تشریف کیوں نہیں لے کے آ رہے، چونکہ وہ جو زمانہ تھا وہ پیدل تھا یا اونٹوں پہ زمانہ تھا۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر کہا، قرائن مطلب کہ اندازوں سے پہچان کر کہا کہ اہل عرب لو، تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا، اور تمام شہر جو ہے وہ تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ تو آج یہ ہمارا سبق مکمل ہوا ہے، کل انشاءاللہ اس کی مشق جو ہے وہ دیکھیں گے، اور یہ سبق کا ماخذ تحریر ہے سیرت النبی۔ جی تو ہم نے اس سبق میں بہت گراں قدر معلومات پڑھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی اہمیت کیا تھی، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی کہ مکہ سے نکال کے مدینہ میں آباد کرنا تھا تو اسلام نے دوسری دنیا تک پہنچنا تھا۔ تو کل بیٹا انشاءاللہ اس کی مشق دیکھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔